آج ایک اور بڑا خاص دن ہے اور اس خاص دن کے موقع کی مناسبت سے ایک شعر ہے جو مجھے بڑا پسند ہے، وہ میں نے سوچا کہ آج ہم پڑھیں گے. تمام ماؤں کو بھی ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، دادیوں کو، نانیوں کو، جو ماں ہے، جوان ماں ہے، بزرگ ماں ہے، سب کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. اترنے ہی نہیں دیتی مجھ پر کوئی آفت، میری ماں کی دعاؤں نے آسمان کو روک رکھا ہے. اگر ماں سے کوئی چیز ہم جوڑیں گے نا، کوئی فیلنگ، کوئی بھی چیز جوڑیں گے تو وہ اس کی دعاؤں ہوں گی جس نے اپنی اولاد پر آتی ہوئی بڑی بڑی مصیبتیں، بڑی بڑی آزمائشوں کو ڈھال کی طرح روکا ہوا ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے. اب ماں وہ ہستی ہے جس کو لفظوں میں ہم بیان نہیں کر سکتے، اس کے قدموں کے تلے جنت قرار دے دی گئی ہے. ہم منہ سے تو بہت کچھ کہتے ہیں ماں کی محبت میں، لیکن جب ان کے حقوق پورے کرنے کی بات آتی ہے یا ان کی فرما برداری کرنے کی بات آتی ہے تو بہت سارے ایسے ہیں، بلکہ ہم سب ایسے ہیں کہ جو کہ حقوق پورے نہیں کرتے اور نہ ہی اس طرح فرما برداری کرتے ہیں کہ جس طرح فرما برداری کی جانی چاہیے. کیا وجہ ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت رکھی گئی؟ ماں کی خدمت کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ کیا تعلیمات ہیں؟ نافرمان اولاد، اپنے ماں باپ کی نافرمان اولاد، اس کے حوالے سے دین کیا کہتا ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر راجہ ضیاء صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، ایک تو یہ مدرس ڈے کا جو کانسیپٹ ہے، یہ تو ہم پہلے اس کو انڈورس تو ہم نہیں کرتے، لیکن ماں کو تو انڈورس کرتے ہیں اور وہ ضروری ہے، اور ہمارے لیے تو ہر روز جو ہے وہ ہر دن ماں کا دن ہونا چاہیے. تو اب ہم پہلے تو ہم اس سے جو ویسٹرن کانسیپٹ آف مدرس ڈے ہے اس سے ہم لا تعلقی کا اعلان کر کے، اور جس نے یہاں پر وہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے، جو ماں باپ سے لا تعلق ہے، دور ہیں، ملتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے، وہ آج کے ایک دن اگر مل لیتے ہیں تو ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں اور یہ درخواست کرتے ہیں کہ سال کے باقی 365 دن بھی اس قسم کے کام کر لیا کریں. بالکل کر لیا کریں. اب ہم آ جاتے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں والدہ کے بارے میں کیا سکھاتا ہے، خاص طور پر کیونکہ جب وہ حدیث آتی ہے ایک تو کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، پھر دوسری وہ کہ تم میں جو ہے وہ پہلے ماں کا رتبہ، پھر ماں کا رتبہ، پھر ماں کا رتبہ، پھر باپ کے رتبے کی بات ہوتی ہے. تو کیا کیا ہمیں سکھایا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ماں کا مقام جو ہے وہ والدین کا ذکر ویسے تو قرآن مجید میں آتا ہی ہے، لیکن ماں کا درجہ اور مقام جو ہے وہ بہت افضل ہے. اور جس طرح کہ آپ نے حدیث کا بھی حوالہ دیا یہاں پہ، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص جب آ کے پوچھتا ہے تو وہ ماں کا درجہ یعنی 3 گنا زیادہ بتا رہے ہیں باپ سے، اور چوتھے نمبر پہ باپ کا ذکر آ رہا ہے. ماں کے بارے میں ایک بڑی خاص بات جو آپ نے کہا نا کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، اس کی ایک بڑی خاص وجہ یہ ہے کہ ماں جو ہوتی ہے نا، جب ایک عورت ماں بننے جا رہی ہوتی ہے تو وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں اپنا دل جو ہے نا وہ جسم سے جدا کر کے اس کو زمین پر گھومنے پھرنے دوں گی. اور یہ جو جذبہ ہے نا، اور پھر اس کا خیال رکھنا، اس دل کو پھر پالنا، اس سے محبت کرنا، ہوتا ہے نا بیسیکلی. بالکل ایسی ہوتا ہے. یعنی وہ واقعتاً ایک فیصلہ کرتی ہے کہ میں اپنے اندر ایک چیز کو پال کر اس کو پھر باہر گھومنے پھرنے دوں گی، اور پھر اس کا دل جو ہے وہ اس دل سے لگا رہتا ہے. اور جس طرح سے وہ اس کی تربیت کرتی ہے، ایک ہمارے جو ائمہ کرام گزرے ہیں ان میں سے ایک کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میری ماں جو ہے نا وہ بہت بزرگ ہو گئی ہے، اور اتنی بزرگ ہو چکی ہے کہ اب وہ جو ہے نا قضاء حاجت کے لیے وہ واش روم تک نہیں جا سکتی، تو کبھی کبھار وہ اپنے کپڑے اسی طرح گندے کر دیتی ہے. تو میں جو ہوں میں اس کے کپڑوں کو صاف کرتا ہوں بالکل اسی طرح جس طرح وہ میرے کپڑے صاف کیا کرتی تھی. تو کیا بتائیے کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ تو ان امام نے کہا کہ تم نے بالکل بھی حق ادا نہیں کیا، اس لیے کیونکہ جب تو بچپن میں گندا ہوا کرتا تھا تو وہ جب تجھے صاف کرتی تھی تو وہ مسکراتی تھی، تجھے دعائیں دیتی تھی کہ اللہ اس کو لمبی عمر عطا فرما، اس کو لمبی عمر عطا فرما، اس کا اگلے جہاں اچھا کر، اس کا یہ جہاں اچھا کر. اور جب تو اپنی ماں کو چینج کرتا ہے تو تو یہ سوچتا ہے کہ یہ کب میرے اوپر سے اذیت اٹھے گی اور کب یہ جو میری بوڑھی ماں ہے یہ دنیا سے رخصت ہو کے چلے جائے گی. تو کہتے ہیں تیری سوچ میں اور تیری ماں کی سوچ میں اتنا ہی فرق تھا جتنا زمین اور آسمان میں ہے. اور ایک اور اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر جو ہے رضی اللہ عنہ، وہ ایک دفعہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے تو وہاں دیکھا کہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک یمنی شخص تھا جس نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا. اب سوچئے کہ پورا حج اور عمرہ کر رہا ہے، کندھوں پہ ماں کو اٹھا کے کر رہا ہے. تو وہ جب اس نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ ان کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے کہا، مسکراتے ہوئے کہا کہ میری ماں نے تو مجھے نا گھوڑا بنا دیا اور میں تو اس کے لیے بس ایسے ہوں جیسے سواری کا جانور ہوں، تو میں اس کو کہاں سے کتنے سالوں سے لے کے گھوم پھر رہا ہوں، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کہ جو اس نے میرا خیال رکھا تھا؟ میری ماں نے مجھے اٹھایا بچپن میں، آج میں اپنی ماں کو اٹھا رہا ہوں، تو کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ اس نے کہا کہ آپ نے اپنی ماں کی ایک جو حاملہ جب تھی تو ایک جو کنٹریکشن ہے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا. ابھی تم سمجھتے ہو تم نے بہت بڑا تیر مارا ہے، ابھی تک تم نے کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ ماں کا رتبہ طے ہو گیا کہ حق ادا نہیں ہو سکتا، یہ تو طے ہے، اس پہ تو کوئی پھر دو رائے ہو نہیں سکتی. کوشش صرف کر سکتے کوشش. ہاں وہی میں کہنے والا تھا کہ کوشش جو ہے وہ اب کیا کیا ہونی چاہیے اور کیسی ہونی چاہیے، اس حوالے سے دین ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ جو بدترین بات ایک انسان کر سکتا ہے نا اپنے والدین کے ساتھ اور بالخصوص ماں کے ساتھ، وہ ہے کہ ان کی نافرمانی کرنا اور ان کے خلاف کھڑے ہونا،
ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا یہ بدترین عمل ہے. اکثر اوقات ہم لوگ اپنی معلومات آپ کو تو پتہ ہی ہے, ہم لوگ تو ٹرکوں اور بسوں سے بھی بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں جو پیچھے اشعار لکھے ہوتے ہیں. تو یہ ماں کی دعا جنت کی ہوا تو آپ نے اکثر جگہ دیکھا ہوگا, یا لکھا ہوتا ہے یہ سب میری ماں کی دعا ہے, ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں دیکھو ماں نے تو دعا ہی کرنی ہے نا, وہ کون سی ماں ہے جو اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کرتی؟ تو ساروں کی مائیں اپنے بچوں کے لیے دعائیں کر رہی ہیں. میں کہتا ہوں ماں کی دعا نہیں, ماں کی بد دعا سے ڈرو. اس دن سے ڈرو کہ اگر تم نے ماں کو اتنا ناراض کر دیا کہ وہ ماں جو تم سے اتنا محبت کرتی ہے, تم سے اتنا پیار کرتی ہے, وہ بھی تجھے بد دعا دینے پہ مجبور ہو جائے, تو اس سے ڈرنا چاہیے انسان کو. تو سب سے پہلی بات یہ کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ والدین کے حقوق کس طرح سے پورے کیے جائیں, سب سے پہلے تو اللہ کے بندو ان کے آگے اف تک نہیں کرنا آپ نے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے, یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ ماں باپ کے آگے اف تک نہیں کرنا, یعنی آپ کو کوئی بات ان کی پسند نہیں آ رہی. ہاں وہ اگر مثال کے طور پہ یہاں تک کہ وہ آپ سے کفر کروا رہے ہیں, آپ سے شرک کروا رہے ہیں, تب بھی آپ نے ان کے ساتھ رویہ صحیح رکھنا ہے. ہاں آپ نے ان کی بات اس پہ عمل نہیں کرنا. اگر وہ آپ کو کوئی ایسا کام کہتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف ہے, وہ تو ایک اصول ہے, تو وہ آپ نہیں کریں گے. لیکن پھر بھی یہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ بدتمیز ہو جائیں اور آپ چیخیں اور چلائیں. حالانکہ اف کا مطلب یہ ہے کہ انسان بس جس طرح ہم کہتے ہیں نا آئیز رول کرنا, بس ایسے منہ سے ہوا نکلنا, یہ بھی نہیں کرنا. بالکل آپ مسکرا کے ان کی جو ہے نا بات مانیں ان کی. تو یہاں پہ تو پھر نافرمانی کے وہ ایک پہاڑ ہیں جو بنے ہوئے ہیں کہ آپ اپنے بزرگ ماں باپ کو نکال دیتے ہیں گھروں سے باہر اور اولڈ ہومز میں بھیجا ہوا ہے, اور نہ ملنے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ شاید جس کلاس میں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ شاید ان کی ذہنیت جو ہے وہ زیادہ میچ نہ کرتی ہو. تو یہ تو پھر بہت شدید. میں نے جی پورے پاکستان میں ڈیفرنٹ اولڈ ایج ہومز کو وزٹ بھی کیا, اور میں نے وہاں کے بزرگ جو ان کے حالات دیکھے ہیں کس حالات میں, اور ان سے بات بھی کی ہے کہ آپ یہاں آئے کیوں. یقین کریں آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں, اور جو ہمارے ویورز اور لسنرز ہیں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, آپ کسی اولڈ ایج ہوم میں جائیں اور آدھا گھنٹہ وہاں پہ گزاریں. آپ کے 14 طبق روشن نہ ہو جائے تو آپ میرا نام بدل دیجیے گا. آپ دیکھیں وہاں حالات کیسے ہیں, اور وہ جو لوگ آئے ہیں وہ کس جرم کی بنا پر وہاں پہ آئے, ان کا جرم ہی کیا تھا. تو پھر ایسی اولادوں کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے شدید عذاب ہے. ہم کیا کہہ سکتے ہیں, یعنی جو بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس حکم پہ, جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ اپنے حقوق کا ذکر کیا, اس کے فوراً بعد کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, پھر فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ, میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. تقریباً ایکولی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پہ توحید کی بات کی ہے, جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی بات کی ہے, اس کے فوراً بعد جو کمانڈمنٹ آ رہی ہے, جو حکم آ رہا ہے وہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے تم نے. اور میں آپ کو بتاؤں والدین کے ساتھ یہ واحد کام ہے جہاں پہ احسان سے کم نہیں چلے گا. احسان سے کم نہیں چلے گا. آپ کہنا جی میں ماں باپ کے ساتھ بس درمیانہ سے ہوں, ایسا رویہ نہیں چلے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پہ حرام چیزوں کا ذکر کیا کہ قتل کرنا حرام ہے, بچوں کو یعنی جو ہے نا ناحق قتل کرنا حرام ہے, انہی چیزوں کے بیچ میں کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, یعنی کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, اور ماں باپ کے ساتھ جو احسان نہیں کرے گا وہ بھی حرام. اچھا اب یہ اردو والا احسان نہیں ہے کہ ہم جو اردو میں کہتے ہیں کہ جی میں نے بڑا احسان کر دیا, یہ ایکسیلنس ہے بیہیویئر کی, برتاؤ کی, رویے کی. اس کا مطلب ہے وہ جو ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی کہ محسنین کون ہوتے ہیں. تو احسان کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے والدین نے آپ کے ساتھ ایک خاص سلوک کیا ہے, آپ اپنی استطاعت کے مطابق بہترین رویہ رکھیں ان کے ساتھ. بہت ساری باتیں دیکھیں, بزرگ جب ہوتے ہیں, جب ان کی عمر بڑی ہو جاتی ہے تو بڑوں میں اور بچوں میں فرق جو ہے نا وہ کم رہ جاتا ہے. یعنی بچوں کو بھی آپ کو بار بار چیز بتانی پڑتی ہے, اونچا سنتے ہیں دوبارہ. تو اگر والدین اس عمر میں پہنچ چکے ہیں آپ کا اتنا خیال رکھنے کے بعد, تو تھوڑا سا برائے مہربانی برداشت کریں, تحمل رکھیں, اور یاد کریں کہ انہوں نے کس مصیبتوں سے اور مشکلوں سے یعنی اور یہ بھی چیز مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ جب وہ آپ کو بڑا کر رہے تھے تو آپ کی تو ریکوائرمنٹس ان سے بہت تھیں, کھلونے لے کے دو, اچھے اسکول میں, مہنگے اسکول میں. وہ آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ منہ سے تو کچھ نہیں کہہ رہے, صرف آپ کا وقت مانگتے ہیں اور آپ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں نا. اس کے علاوہ آپ سے وہ مانیٹری ٹرمز میں کون سی ایسی چیز ہے جو آپ سے وہ مانگ رہے ہیں اور جو آپ کو ان کو دینی ہے, سوائے اس کے کہ اگر دوائیوں کا کوئی خرچہ ہوگا یا اس کے ساتھ جو بھی بنیادی چیزیں ہیں, مطلب یہ تو نہیں کہ مجھے تحفے لا کے دو, مجھے فلاں جگہ ٹور پہ لے کے, مطلب ایک ریئلسٹک ان کی اپروچ ہونی چاہیے لوگوں کی, بچوں کی, اور یہ چیز بہت زیادہ میٹر کرے گی آخرت میں. اس پہ بڑا سخت سوال ہوگا. یہ معاملہ کیا ہو جاتا ہے, یہ اتنی سختی والا معاملہ کیوں واقعی ہمارے یہاں پر زیادہ نہیں آ گیا ہے؟ ہم ہنسنے مسکرانے میں, اور ظاہر ہے جو بےہودگی اور جو عامیانہ پن ہے اس کو ہٹا کر ہم عام طریقے سے, عام بول چال میں اب اچھی باتوں کے ساتھ ڈیسنٹ انٹرٹینمنٹ بھی ہم بالکل ہونی چاہیے. جی اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ ان کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم سب میں سے سب سے زیادہ جو کوئی شخص مسکرایا کرتا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور ایک اور صحابی نے یہ بات ذکر کی کہ میں نے جب بھی آپ کی طرف دیکھا آپ کو مسکراتا ہوا پایا. تو اب پھر ایسا کیوں ہے؟ یہ واقعی میں ایک بڑا لمحہ فکریہ کہ جو لوگ دیندار ہوتے ہیں وہ اپنے چہروں پہ 12 کیوں بجا لیتے ہیں. حالانکہ ہمارے دین کا مزاج یہ ہے کہ آپ یعنی وہی بات جس طرح آپ نے کہا نا کہ اس میں سے اگر فضول باتوں کو نکال دی جائے, گالی گلوچ نکال دی جائے, اچھے طریقے سے خوش رہنا, لوگوں کو خوش رکھنا, یہ تو بہت اچھی بات ہے. بالکل. بہت شکریہ راجہ صاحب, وقت دیا آپ نے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو
کو بھی ہمارے چہروں پر اور ہمارے دلوں کو مسکراتا رکھے اور ہمارے دلوں کو مردہ بھی نہ کرے. یہ بیلنس اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قرار پائے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.